الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ رب العزت کے حضور چند دعائیں کی تھیں۔ وہ دعائیں پارہ 1 سورہ بقرہ کا حصہ ہیں۔ اسی میں سے ایک دعا کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے دعا مانگنے والے نبی ہیں، اور اس دعا میں جس کو اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ نبی کے بیٹے ہیں، اور مستقبل میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی ذات کو لے کر اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار اور تابعدار بنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ نبی دعا کر رہے ہیں، غیر مسلم نہیں کر رہا کہ ہم ترجمہ کریں کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو مسلمان بنا۔ نبی دعا کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو کر کے اللہ رب العزت کے حضور یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی وہ ہے زبان۔ اس کا شر بہت زیادہ ہے، اس کا فساد بہت ہے، اس سے برائی بہت پھیلتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ اسلام کتنا پیارا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تکف شرک عن الناس۔ میں اپنے الفاظ میں اس کا مطلب بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ کہا اپنے شر سے لوگوں کو بچا کر رکھ، اپنے شر سے لوگوں کو بچا کر رکھ۔ اللہ نے اس زمین پر اس کائنات میں ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے جس کے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اور ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے جس کے اندر اللہ نے شر ہی شر رکھا ہے، برائی ہی برائی رکھی ہے، یہ شیطان ہے۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، یہ انسان۔ جب انسان اپنے اوپر بھلائی کو، خیر کو، اچھائی کو غالب کر دیتا ہے
یہ اچھا انسان ہے، اور جب برائی کو غالب کرتا ہے تو پھر یہ برا بن جاتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں اپنے اوپر برائی کو غالب نہیں کرنا، اس کے لیے قانون سمجھا دیا کہ تکف الشر عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ آسان الفاظ میں بے حس نہ بنو، دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ آسان الفاظ میں بے حس نہ بنو، دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ سیدھی سی بات ہے، کسی سے اگر ہم دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی تو نہ کریں۔ کسی کے ساتھ اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ تین باتیں اگر انسان اپنے دماغ میں بٹھا لے تو مسئلہ بہت آسان ہے، سب سمجھ آ سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے اوپر بے حسی کو غالب کر لیتے ہیں تو پھر بے حس انسان کو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک قصہ لکھا ہے ایک خاتون کا۔ یہ خاتون دن بھر روزے رکھتی، رات کو نماز پڑھتی۔ کتنی اچھی بات ہے، دن بھی مصروف ہے، رات بھی مصروف ہے، اور کس میں؟ ہماری طرح نہیں جیسے ہم موبائل پر ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو نوافل پڑھنے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ ہم جیسا ایسے عبادت کرنے والے کو دیکھے تو ہم اس کی تعریف کے جو ہے بڑے پل باندھ دیتے ہیں، تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں کیسا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے، اس قصے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس خاتون نے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیز دودھ تھی، اب اس نے حفاظت سے رکھ دیا کہ ضرورت کے وقت اس دودھ کو میں استعمال کر لوں گی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بلی آئی اور اس نے وہ دودھ پی لیا۔ بلی آئی اور اس نے یہ دودھ پی لیا۔ اس خاتون کو بڑا غصہ آیا کہ میرے پینے کی چیز بلی نے پی لیا، اس کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا، میرے لیے نہیں بچا۔ ایک طرف اس کی عبادت ہے، اب دوسری طرف اس کی حرکت دیکھیں۔ جب اسے غصہ آیا تو اس نے اس بلی کو پکڑ کے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اس کو بھوکا پیاسا رکھا۔ ظاہر سوچ یہی ہوگی کہ میرا دودھ اس نے پیا، مجھے بھوکا پیاسا رکھا، میں اسے بھوکا پیاسا رکھوں، یہی سوچ ہوگی، اور کیا ہوگا۔ وہ بلی مر گئی۔ ادھر بلی کا مرنا ہے، ادھر اللہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ قصہ ہمارے نبی نے ہمیں سنایا ہے، بنی اسرائیل کی خاتون کا قصہ ہے، ہمارے نبی نے سنایا، جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا۔ ادھر بلی کا مرنا ہے، ادھر اللہ کا فیصلہ سنانا ہے کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ کہاں گئی عبادت؟ کہاں گئے وہ روزے؟ کہاں گئی رات کو جاگ جاگ کر نفلیں پڑھنا؟ سب بیکار چلی گئی۔ حرکت کیا ہے؟ بے حسی۔ بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطی اور حرکت جانور سے ہوئی، ہم جیسے انسانوں نے جانور کو بھی اپنے جیسے انسان سمجھ کے فیصلہ کر دیا، تو پھر انسان جانور میں فرق کیا ہے؟ ہماری گھڑی کی جو سوئی خراب ہوتی ہے وہ قوت فیصلے پہ خراب ہوتی ہے۔ یہ بے حسی ہے۔ ایک جانور نے ایک حرکت کی، انسان پر بے حسی غالب آ گئی کہ بھوکا پیاسا اس کو مار دیا، اور اپنے لیے ساری عبادت کو ضائع کروا کر جہنم کا فیصلہ کروا لیا۔
ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، میں تو خیر باہر کی تو بات ہی نہیں کرتا، گھر کا معاشرہ دیکھ لیں، جب میاں بیوی میں تھوڑی بہت انبن ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی ہے، اب ہم ایسے بے حس بن جاتے ہیں، ایسے بے حس بن جاتے ہیں، ہمیں کسی اگلے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اس لڑائی میں، ناراضگی میں سالوں کی پرانی باتیں نکل آتی ہیں۔ تو بھائی اس کا ابھی کیا تعلق ہے؟ کبھی میاں سنا رہا ہے بیوی کو، اب وہ نہ سنے سوئے تو زبردستی سنائے، کبھی الٹا معاملہ ہوتا ہے، بیوی سنا رہی ہے میاں کو، وہ نہ سنے سوئے تو وہ اسے زبردستی اٹھا کے سنا رہی ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں کہ اگلا بندہ ہماری ان باتوں سے تنگ ہو رہا ہے، وہ سونا چاہ رہا ہے، وہ سکون چاہ رہا ہے، ہم اس کے سکون کو گھسی پیٹی باتوں کے اندر غارت کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا یہ سالوں کی باتیں سنا کر؟ ہمیں کوئی انعام مل جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے گا۔ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اسے بھول جائیں، اسے بھول جائیں، بے حسی اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ ابھی میں نے 3 باتیں کہی، اس میں سے ایک بات یہ کہی کہ اگر دوسرے کو راحت نہیں دے سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ دیں۔ یہ میں نے گھر کا معاملہ بیان کیا ہے، بچوں کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب جو اصل مدعا ہے اسے ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، دل کے اندر جتنی بھڑاس پڑی ہوتی ہے سب اٹھا کر کے سالوں کی باتیں پرانی کھول کر کے لے آتے ہیں۔ ملتا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور اگلے بندے کے دل کے اندر اپنا بغض، دشمنی اس کو اڑا رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، یاد رکھیے مسلمان کہلانا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان بن کر کے دکھانا یہ مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ نبی ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی لیے میں نے دعا میں ترجمہ کیا کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا۔ مسلمان کہلانا بڑا آسان کام ہے، لیکن مسلمان بننا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں ہم پھسل جاتے ہیں۔ آپ دعا میں سنتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے۔ کسی کے دل میں خیال تو آتا ہوگا یار ایمان تو ہے، اب کیا ایمان والی زندگی؟ کامل مومن بننا ہے، یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگے بغیر نہیں بن سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ایسی ہے، اللہ مسلمان تو ہیں، صحیح معنوں میں مسلمان بنا بھی دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرتے وقت اللہ پہ پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائیں گے، وہ اس دعا کی حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے اللہ سے اتنا بڑا کام، اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ جب انعام دینے کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیسہ، یہ شہرت وہرت نہیں مانگی، یہ دعائیں کی۔ اس میں ایک دعا یہ تھی، ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، مگر اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ بے حسی اپنے اندر سے ختم کریں، یہ بے حسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے قصہ سنا دیا، بے حس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر لیا، سب عبادت اب غارت چلی گئی، بیکار چلی گئی۔ ہم بھی تو کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا ہماری سوچ کیا ہے؟ تو نمازیں پڑھیں گے، تسبیحیں گھمائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایسے ختم نہیں ہوتا۔ تکلیف دی بندے کو، عبادت کر رہے ہو اللہ کو، یہ کیسے پورا ہوگا؟ کبھی عقل سے ہم نے سوچا؟ کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کسی نے کیا کر لیا، کسی کے ساتھ کیا کر لیا، ادھر لگے پڑے بزرگ بنے ہوئے مسجد میں بڑے نفلیں پڑھ رہے ہیں، بڑی تصویریں گھما رہے ہیں، بڑا قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ بے حسی ہے،
جس کو تکلیف دی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ نے معاملہ اس پر چھوڑا ہے، وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا، یا اللہ سے معافی مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے کا۔ یہ بندے کا مسئلہ ہے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ عام جو ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ حقوق اللہ ہے۔ جرم ہم کرتے ہیں حقوق العباد میں، معافی مانگتے ہیں حقوق اللہ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے بزرگ بننے سے کام نہیں ہونے کا، اب مسجد میں نمازیں پڑھ کے مسجد کے فرش کو کالا کر دے، گھس ڈالے، اس سے کام نہیں بننے کا۔ جس بندے کو تکلیف دی ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس سے مسئلہ حل کرانا پڑے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اسلام بے حسی کو برا سمجھتا ہے، اسلام دوسرے کو راحت دینا یہ سکھاتا ہے، زندگی آسان بناتا ہے۔ ہم اپنی زندگی خود مشکل بناتے ہیں، پھر روتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے، کتنی آسانی ہم کو سکھائی۔ میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پہلی بات کرتا ہوں۔ ہم راستے جا رہے ہیں، راستے چلتے ہوئے پتھر مل گیا، کانٹا مل گیا، کسی پھل فروٹ کا چھلکا پڑا نظر آ گیا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف۔ ہم راستے جا رہے ہیں، راستے چلتے ہوئے پتھر مل گیا، کانٹا مل گیا، کسی پھل فروٹ کا چھلکا پڑا نظر آ گیا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ گزرنے والے کی حس بیدار ہو گئی، اسے بات سمجھ آ گئی کہ اس چیز سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب اس نے اٹھا کر کے ایک کنارے اس کو کر دیا تاکہ کوئی دوسرا انسان اس سے تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ نبی نے فرمایا صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر اٹھا کے، کانٹا اٹھا کر، چھلکا اٹھا کر، تکلیف دہ چیز کو ہم نے کنارے کر دیا، کسی پہ کیا احسان کیا؟ ہمیں کون سے اس پر پیسے مل رہے ہیں، لیکن اللہ کی یہاں ہمارا یہ عمل بہت بڑا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ صدقہ ہے۔ میرے جیسا انسان ہو، ارے پڑھائے تو پڑھے، مجھے کیا اس سے، یہ بے حسی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دوبارہ گزرتے مجھے ہی اس سے تکلیف ہو جائے۔ اچھے لوگ بھی ہیں، ایسے کام کرتے بھی ہیں، ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن جب ہم میں بے حسی آ جاتی ہے تو پھر ہم بڑے بڑے ٹاپے مار جاتے ہیں، خیال نہیں ہوتا۔ دوسری مثال سنیے، ماشاءاللہ بہت سے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، نماز کی اہمیت کو، مسجد کو سمجھتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ عمل میں بہت ترقی دے، اللہ اچھا بدلہ دے سکے، بہت اچھی چیز۔ میرے جیسا سست کاہل بعد میں آئے، اب وضو کر کے بڑا اپنے آپ کو حاجی، نمازی، پرہیزگار ظاہر کر کے ایک کا کندھا پلانگ رہا ہے، دوسرے کا کندھا پلانگ رہا ہے، ایک کو ٹھوکر مار رہا ہے، دوسرے کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ کیوں؟ امام کے مصلی پہ جا کے نماز پڑھ لو۔ اتنا شوق ہے تو وقت سے پہلے آنا پڑے گا، اتنا شوق ہے تو وقت سے پہلے آنا پڑے گا۔ آئے ہم بعد میں اپنے سارے کام کر کے آئیں اور سوچے کہ جی اول نمبر میرا ہو جائے، تو ایسا تو ممکن نہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے آدمی کو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا۔ یہ جو کندھے پھلانگتے ہیں نا، ہم آتے ہیں جس پر ہم اکثر ٹوکا کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو برا بھی لگتا ہوگا، 100 مرتبہ لگے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے انسان کو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، لوگوں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ کیا یہ پسند ہے؟ اچھا، ہمارے یہاں ایک لاجک کیا ہے؟ میں اس مسجد کا 5 وقت کا نمازی ہوں نا، کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ میں اس مسجد کے اندر ٹائم دیتا ہوں نا، کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ اور بہت سی مساجدوں کی ایسی باتیں بھی پہنچتی ہے، وہاں کے جو کمیٹی والے ہوتے ہیں، ہو کیا کہنا،
امام کے بالکل پیچھے صدر صاحب کا مصلی ہو، جنرل سیکرٹری صاحب کا ہو، خزانچی صاحب کا ہو، فلانے صاحب، مسجد کمیٹی، کس کے باپ پہ احسان کر رہا بھائی تو؟ کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ اتنا شوق ہے تو پہلے سے آؤ نا، کیوں نہیں آتے پہلے؟ دیکھیے اسلام کتنی راحت پہنچا رہا ہے، بعد میں آئے ہو باہر بیٹھو، پیچھے بیٹھو، آگے نہیں آ سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اب زندگی کون مشکل کر رہا ہے؟ ہم خود مشکل کر رہے ہیں۔ یہ ٹھوکریں مارتے مارتے آتے ہیں، کسی کو لگ جاتی ہے، اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے، مسجد ہی میں عبادت کے لیے آئے، اب لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر مسجد میں آنے کا فائدہ کیا؟ مسجد کے اندر پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، جس آدمی کے اندر ایسی بیماری ہو، جیسے پہلے زمانے کے اندر یہ برس جیسی بیماری ہوتی تھی، جس کو سفید دبے پڑ جاتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے تو ڈر بھی جاتا ہے، کراہت بھی محسوس ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں تو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی، کسی کے زخم سے بدبو آتی ہے، پیپ رستی ہے، خون رستا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے، جس آدمی کے اندر ایسا مرض ہو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو، راحت نہ پہنچتی ہو، اب وہ مسجد کی جماعت کی نماز کو چھوڑے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اس کو جماعت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس نے خود تو نہیں کیا نا، اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے، بیچارہ مجبور ہے، اس وقت معذور ہے۔ یہ اب مسجد میں آئے گا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو کتابوں میں یہ مسئلہ لکھ دیا کہ اب ایسا آدمی مسجد نہ آئے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، کیا کرے؟ اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھے، اللہ اس کو جماعت کا ثواب دیں گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تھوڑا سا نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ناک کو ایسا اوپر کی طرف کھینچتے، برابر والا کہتا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی جیب میں ایک رومال ہے، اس کو استعمال کر کے ناک کا خزانہ باہر نکال لے۔ بیٹھے نماز کی انتظار میں، ناک کے خزانے کو جمع کر کے رکھا ہے، وضو خانے پہ چلے جائیں، ناک کو سنک کر کے آ جائیں، صاف کر کے آ جائیں، سکون سے بیٹھیں، خود بھی سکون میں رہیں، دوسروں کو بھی سکون میں رکھیں۔ یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ اسلام کتنی آسانی ہم کو سکھا رہا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے اندر سے بے حسی ختم کرو۔ ہم ہر 1-2 منٹ کے بعد، چند سیکنڈوں کے بعد یہ ناک کا پانی اوپر چڑھا رہے ہیں، مگر اس ناک کے خزانے کو خالی نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں کون سا اتنا قیمتی سرمایہ ہے، ناک سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، خود بھی تکلیف میں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال لیں۔ اسلام کتنا ستھرا مذہب ہے، کتنی آسانی ہم کو سکھا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہم بے حس لوگ، بے حس نہیں ہمارے اندر، ختم ہو گئی۔ ہر آدمی کہتا ہے یار اپنی اپنی دیکھو، بس دوسرے کو کیا ہو رہا ہے میرے سے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ پیاز ہوتی ہے نا، پیاز بعض لوگوں کو کھانے کے اندر کچی کھانے کی عادت ہوتی ہے، اسی طرح بعض لوگ لہسن کھاتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ حدیث سمجھ آ جائے۔ ایک تو سالن کے اندر پکا کے کھاتے ہیں، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پکانے سے اس کی بدبو مر جاتی ہے، پھر جتنا کھائیں وہ سالن، منہ سے پیاز کی، لہسن کی بدبو نہیں آتی۔ لیکن جب آدمی کچا کھاتا ہے، وہ کھانا بھی کھا لے، وہ پانی بھی پی لے، وقت بھی گزر جائے، پھر بھی منہ سے بدبو جلدی جاتی نہیں ہے۔ اب سنیے حدیث، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، جس نے کچی پیاز، کچا لہسن کھایا، ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اور اگلی بات تو بڑی عجیب کہی، فرمایا فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ، اسے چاہیے اپنے گھر میں بیٹھے، اسے چاہیے کیا کرے؟ اپنے گھر میں بیٹھے۔ ظاہر ہے مسجد میں آئے گا،
اس کے منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے، لہسن کی بدبو آ رہی ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے نبی نے کتنی دھمکی والی بات کہی، کتنی بڑی دھمکی والی بات کہی، احساس پیدا کرنے کے لیے۔ کیا احساس پیدا کرنا ہے؟ کچی پیاز کھانا تمہارا شوق ہے، کچا لہسن کھانا تمہارا شوق ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے بعد اس کی بدبو تو منہ سے ختم کرو۔ نہیں کر سکتے؟ نہیں ہوتی تو اب مسجد میں نہ آؤ، اپنے گھر میں بیٹھے رہو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، راحت دو۔ گرمی کا زمانہ ہے، ہم بھی کام کاج کرتے ہیں، اچھا گھر سے ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں آتے ہیں، جہاں کام کریں گے آ کے اس کو اتار دیں گے، پھر کام کے کپڑے پہنیں گے۔ کبھی کسی سے پیٹرول کی بدبو آ رہی ہے، کسی سے پسینے کے بڑے بڑے بھپکے آ رہے ہیں، کسی سے کسی کیمیکل کی بدبو آ رہی ہے۔ ہم اتنے سست کاہل ہیں، لنچ ٹائم اسی وقت ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ادھر کھانا کھایا اور بھاگے بھاگے اسی گندے کپڑوں میں اللہ کے حضور نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ بھائی یہ کپڑے ہم گھر جاتے بھی تو تبدیل کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرتے؟ تو اللہ کی عبادت کے لیے تبدیل نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ کی عبادت اتنی گئی گزری ہو گئی ہو، اور گھر جانا، شام کو چھٹی ہوگی، ہم فیکٹری سے کام کر کے باہر نکلیں گے، وہ بڑا اہم ہے، لیکن اللہ کی نماز ایک کندھے پہ بوجھ اتار دو، بس چلو اتر گیا بوجھ۔ جب ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں کام کاج کر کے، صرف ایک مکھڑا دھوتے ہیں، مکھڑا چہرہ، کسی کی نظر پڑے گی، اور اچھا بال کو بھی پانی لگائیں گے، اچھی طرح اس کو سیٹ ویٹ کریں گے، پھر نکلیں گے۔ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ایسا کام نہیں کر سکتے؟ صرف راستے میں چلتے پھرتے کوئی بھی ہو، خیر میں نام نہیں لیتا، اس کو دکھانے کے لیے یہ مکھڑا اور بال کو صحیح کرنا ہے؟ اللہ کے حضور ایسے گندان ہے؟ اللہ کی نماز اتنی گئی گزری ہو گئی، اللہ کی مسجد اتنی گئی گزری ہو گئی، حس نہیں ہے ہمارے اندر، بے حس بن چکے ہیں۔ اسی لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، اس سے بڑی اور کون سے حالات مانگے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو گے اللہ گناہوں سے بچائے گا، قرآن جھوٹ تو نہیں بولتا نا؟ تو سمجھ جائیے کہ ہم نماز کو نماز کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ ہم سے گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، ان نمازوں کے بعد ہم ذکر و اذکار وظائف کر کے دعائیں کر رہے ہیں، وہ قبول بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ نماز کو ہم نماز کے طریقے پر نہیں پڑھ رہے، جان چھڑا رہے ہیں۔ اور اگر ہم پڑھنے آ بھی رہے ہیں تو خود سمجھ رہے ہم نے بڑی عبادت کر لی، مگر اپنی ذات سے کتنے لوگوں کو تکلیف دی اس کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ مجھے اتفاقی ابھی ایک بات اور یاد آ گئی، نبی علیہ السلام کے حضور ایسا ہی کھانا پیش کیا گیا، یہ میں نے مثال دی نا، کچی پیاز، لہسن، آپ علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ نہیں، میں نہیں کھاتا۔ اب صحابی کو جرت نہیں ہوئی، لیکن نبی نے خود وجہ بتا دی، فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں جو میرے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں جو میرے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے۔ یعنی نبی کو اتنا احساس ہے کہ اگر میں نے یہ کھا لیا، فرشتوں سے جو میری باتیں ہوتی ہیں، میرے منہ کی بدبو سے فرشتوں کو پریشانی ہوگی۔ آپ نے نہیں کھایا اس کو، لیکن صحابی کو جواب دے دیا کہ یہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو مسجد ہے ہم کیا سمجھتے ہیں اس میں صرف ہم ہی عبادت کر رہے ہیں؟ یہاں اللہ کے فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کے فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی اپنے دل میں یہ نہ سوچے جی میرے تو گندے کپڑے ہوتے ہیں، میں تو اکیلا آ کے نماز پڑھتا ہوں، اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہوتا، فرشتے تو ہوتے ہیں نا، کیا ان کو ہم تکلیف نہیں دیتے؟
آپ کہیں گے جی فرشتے، حدیث پاک میں آتا ہے جب تم نماز کے اندر کہتے ہو آمین تو فرشتے بھی کہتے ہیں آمین. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے ہوتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ فرشتے ہوتے ہیں. کیا فرمایا نبی نے؟ جب تم کہتے ہو آمین تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اپنے اندر حس پیدا کیجئے، حس کہ میری ذات سے، میرے کون سے عمل سے کس کس کو تکلیف ہو رہی ہے. بے حس نہ بنیے، بے حس اللہ کو پسند نہیں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر بیٹھے، ان کی باری تھی. رات کے وقت آپ بستر سے اٹھے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتفاق سے میری آنکھ کھلی ہوئی تھی، لیکن نبی کو ایسا لگا، میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، کہ میں سو رہی ہوں. اللہ کے نبی بستر سے اٹھے اور چپل نہیں پہنے، بغیر چپل کے چلنے لگے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے چپل نہیں پہنی؟ کہا میں نے سمجھا تم سو رہی ہو، میرے چپل پہننے کی آواز سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے. بیوی ہے، ہم تو کہتے ہیں بیوی ہے تو کیا ہو گیا، نوکرانی ہے میرے گھر کی. بچے تو کیا ہو گیا، میرے بچے مرضی کچھ بھی ہوتا رہے. ہم اپنی ذات سے جس جس کو جیسے جیسے تکلیف دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر دوسرے سے تکلیف آتی ہے تو وہ فلسفہ جھاڑتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا افلاطون نہیں ہوتا کوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے رستو یہی ہے. کیوں؟ اب اپنی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، احساس ہو رہا ہے. تو یہ بھی احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ میری ذات سے بھی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس لیے صحیح مسلمان بننا ہے. میں نے بتایا نبی کی حدیث سے کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تکلیف نہ دے. اور ایک دوسری حدیث سنائی جس میں نبی نے قانون بیان کر دیا. قانون کیا سمجھایا؟ قانون یہ سمجھایا کہ تیری ذات کی برائی سے لوگ محفوظ رہے. تکف شرک عن الناس، لوگوں کو اپنی برائی سے بچا. تیری ذات سے جتنی برائیاں نکلتی ہیں، جو کام نکلتے ہیں جو لوگوں کے لیے برے ہیں، لوگوں کو اس سے بچا، کسی کو تکلیف نہ ہو تیرے سے. یہ قانون ہمیں اللہ نے سمجھا دیا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے رہا کرے کہ اے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں مسلمان بنا. اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے. گزشتہ جمعے ایک اعلان ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. مجھے